السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی۔ ویورز، اگر ہم اس کرۂ ارض کے چند بڑے سیلف میڈ لوگوں کی بات کریں تو ان میں بل گیٹس، مارک زکربرگ، شاہد خان اور سٹیو جابز جیسے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے اپنے مضبوط ارادے اور اعلیٰ خود اعتمادی کے ذریعے خود کو وہ مقام دلوایا جہاں بے انتہا دولت، شہرت اور عزت ہے۔ ناظرین، انہی عظیم سیلف میڈ لوگوں میں ایک نام سٹیو جابز کا بھی ہے۔ یہ وہ عظیم انسان تھا جسے لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سٹیو جابز کی زندگی اور ان کے کارناموں کا ذکر کریں گے، جس کی وجہ سے آج دنیا کا بچہ سٹیو جابز جیسا بننا چاہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے اس سے پہلے سٹیو جابز کا نام نہیں بھی سنا تو کوئی بات نہیں، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ ہم بھی سٹیو جابز کے کہیں نہ کہیں سے احسان مند ہیں۔ ویسے تو سٹیو جابز کے کئی ناقابل فراموش کارنامے ہیں، مگر ان کی وجہ شہرت ایپل انس نامی ایک بڑی ٹیکنالوجی کی کمپنی کا نقطہ آغاز تھا۔ جی دوستو، یہ وہی سٹیو جابز ہے جس کی بنی ہوئی پروڈکٹس آج دنیا کا بچہ ہر ملک میں استعمال کر رہا ہے۔ ایپل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مائکروسافٹ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کی کمپنی ہے۔ اس کمپنی کے پروڈکٹس آج دنیا کے ہر ملک میں، ہر شہر میں کثرت کے ساتھ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، سٹیو جابز دنیا کا باکمال ترین شخص تھا۔ یہ ایک گریٹ امریکن انٹرپرینر، بزنس مین، موجد اور انڈسٹریل ڈیزائنر تھا۔ یہ ایپل کمپنی کا کو فاؤنڈر، چیئرمین اور CEO تھا۔ 1970-80 کی دہائی میں مائکرو کمپیوٹر کا جو انقلاب دنیا میں آیا تھا، سٹیو جابز اس انقلاب کے پائنر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ ناظرین، سٹیو جابز نے یہ مقام راتوں رات حاصل نہیں کیا تھا۔ اس کے پیچھے سالوں کی محنت، مضبوط عزم اور ارادے کی ایک طویل داستان چھپی ہے۔ یہ اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کر بھی پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے انتہائی محرومیوں اور غربت میں آنکھ کھولی تھی، جس کا ذکر ہم آنے والے چند لمحوں میں کرنے والے ہیں۔ دوستو، سٹیو جابز عبدالفاتح جندالی کا بیٹا تھا۔ عبدالفاتح کا تعلق شام سے تھا، جبکہ سٹیو جابز کی ماں کا تعلق امریکہ سے تھا۔ ناظرین، سٹیو جابز کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والدین کے درمیان تعلقات اچھے نہ رہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ یوں سٹیو جابز کی پیدائش انتہائی متنازع حالات میں ہوئی، جس کی تفصیل یہاں بیان کرنا نامناسب ہے۔ اس کی پیدائش کے بعد اس کی ماں جونی انتہائی مالی بحران کا شکار ہو گئی اور اس نے ایک دن اخبار میں سٹیو کو اڈاپٹ کروانے کا اشتہار دے دیا۔ 2-3 جوڑوں نے رابطہ کیا۔ یوں سٹیو جابز کو 2 ایسے غریب میاں بیوی نے گود لے لیا جن کے پاس سٹیو کو دودھ پلانے تک کے پیسے نہیں تھے۔ ناظرین، یہ 2 میاں بیوی دراصل پال جابز اور کلارا جابز تھے، جو آگے چل کر دنیا کے اس حیران کن شخص کے والدین کہلائے۔ سٹیو جابز پڑھنے میں بھی اچھا نہیں تھا، یہ بیک بینچر تھا، اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، لیکن اس کے والدین اسے پڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ کالج پہنچ گیا۔ کالج میں اس نے کیلی گرافی میں داخلہ لے لیا۔ یہ ایک فضول مضمون تھا، اس کا کوئی مستقبل نہیں تھا، لیکن سٹیو جابز یہ مضمون پڑھتا چلا گیا۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ یہ مضمون کیوں پڑھا ہے۔ اس دوران یہ کھانے کے لیے کوکا کولا کی خالی بوتلیں جمع کرتا، کباڑی کی دکان پر فروخت کرتا اور اس کمائی سے کھانا کھاتا۔ یہ ہفتے کے ایک دن ہندوؤں کے مندر سے بھی مفت کھانا کھاتا۔ سٹیو جابز نے برسوں بعد اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں طالب علموں سے خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ اگر میں کیلی گرافی نہ پڑھتا تو شاید کبھی میک کمپیوٹر ایجاد نہ کر پاتا۔ مجھے کیلی گرافی نے ایڈیٹنگ کے اس سسٹم کی ترغیب دی تھی۔ یہ کالج سے نالائکی اور عدم توجہ کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ سٹیو جابز اس کے بعد نوکری کے لیے مارا پھرتا رہا۔ اس دوران اس نے ویڈیو گیمز بھی بنائی اور کمپیوٹر فرمز میں انتہائی نچلے درجے پر کام بھی کیے۔ 1976 میں سٹیو جابز نے سٹیو زنائک اور رونالڈ وینی کے ساتھ مل کر ایپل کمپنی کی بنیاد رکھی۔ دوستو، سٹیو جابز کے اصل کمالات کچھ اور تھے۔ سٹیو جابز 2004 میں لبلبے کے کینسر کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ خطرناک ترین کینسر ہے اور اس کے مریض عموماً 6 ماہ میں مر جاتے ہیں، لیکن سٹیو جابز نے مرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ان دنوں آئی پاڈ بنا رہا تھا، چنانچہ اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں نے ابھی بہت کام کرنے ہیں، مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ڈاکٹرز نے جواب دیا کہ لبلبے کے کینسر کے مریضوں کے پاس 6 ماہ سے زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ سٹیو جابز نے ڈاکٹر کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور یہ 7 سال تک زندہ رہا۔ یہ اس وقت تک سانس لیتا رہا جب تک آئی فون 5 تیار نہ ہو گیا۔ سٹیو جابز ایپل کمپنی سے صرف $1 سالانہ تنخواہ لیتا تھا۔
50 سینٹ مختلف ڈپارٹمنٹس میں میٹنگ کے وصول کرتا تھا اور 50 سینٹس اپنی کارکردگی کے لیتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ امریکہ کا 42واں امیر ترین شخص تھا۔ اس کے پاس 8 ارب 300 ملین ڈالر تھے۔ یہ رقم اس نے ایپل کمپنی اور ڈزنی لینڈ کے شیئر سے حاصل کی تھی۔ دوستو، اسٹیو جابز ایپل انس کے فاؤنڈر کے طور پر اس وقت پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ ایپل کے پروڈکٹس کا استعمال آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اس کمپنی کی چند مشہور پروڈکٹس میں کنزیومر الیکٹرانکس اور کمپیوٹر سافٹ ویئر شامل ہیں، جبکہ کمپنی کی ہارڈ ویئر پروڈکٹس میں آئی فون اسمارٹ فون، آئی پیڈ ٹیبلٹ کمپیوٹر، آئی پوڈ پورٹیبل میڈیا پلیئر، ایپل اسمارٹ واچ اور ایپل ٹی وی ڈیجیٹل میڈیا پلیئر شامل ہیں، جبکہ کنزیومر سافٹ ویئر میں میکاس، آئی او ایس یعنی آئی فون آپریٹنگ سسٹم، آئی ٹونز میڈیا پلیئر اور سفاری ویب براؤزر قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی آن لائن سروسز میں آئی ٹونز سٹور، آئی او ایس ایپل سٹور، میک ایپ سٹور، ایپل میوزک اور آئی کلاؤڈ قابل ذکر ہیں۔ دوستو، ان سب ایجادات کا سہرا صرف اور صرف اسٹیو جابز کو جاتا ہے، جنہوں نے انتہائی قلیل وقت میں دنیا انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے لیے اتنا کچھ کیا۔ ناظرین، اسٹیو جابز کا سب سے بڑا کمال تبدیلی تھا۔ دنیا میں اربوں خربوں لوگ گزرے ہیں، لیکن قدرت نے انسان کے لائف سٹائل کو تبدیل کرنے کا اعزاز صرف چند لوگوں کو بخشا ہے، اور اسٹیو جابز دنیا کے ان چند خوش نصیبوں میں شمار ہوتا تھا جنس نے دنیا میں ایک بڑی تبدیلی لائی۔ دنیا میں پہیا بنانے والا انسان تبدیلی کا سفیر تھا۔ جس نے پہلی بار کپڑا بنایا وہ بھی باکمال تھا، جس نے بجلی ایجاد کی، جس نے بلب بنایا، جس نے ہوائی جہاز ایجاد کیا، جس نے ٹیلی فون بنایا، جس نے کمپیوٹر ایجاد کیا، اور آخر میں جس نے ٹچ سکرین کا نظریہ دیا، یہ بھی باکمال تھا اور یہ بھی تبدیلی کا سفیر تھا۔ اسٹیو جابز مجھ جیسے نالائق لوگوں کا محسن تھا، کیونکہ یہ نہ ہوتا تو آج ہم کمپیوٹر کو سہمی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے۔ اسٹیو جابز 5 اکتوبر 2011 کو کینسر کی وجہ سے ہمارا ساتھ چھوڑ گیا، لیکن اس کا ٹچ سکرین انقلاب ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، کیونکہ آج کا انسان جس طرح بلب کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، بالکل اسی طرح ٹچ سکرین انقلاب کل کے انسان کی سماجی زندگی کا 50% ہوگا، اور یہ 50% اسٹیو جابز کا حصہ ہے۔ دنیا میں 99.99% لوگ مرنے کے بعد مٹی میں مل کر خاک ہو جاتے ہیں، اور چند سال بعد ان کا نام تک وقت کے صفوں سے مٹ جاتا ہے۔ صرف 0.1% لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ اسٹیو جابز ان 0.1% لوگوں میں سے ایک تھا۔ دنیا میں جب تک ٹچ سکرین زندہ رہے گی، اس وقت تک اسٹیو جابز بھی زندہ رہے گا، جس کا والد اسے پیدائش سے پہلے ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اس کی ماں نے اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی کسی اور کے سپرد کر دیا تھا۔ یہ آنے والی زندگی میں ٹچ سکرین کا جائز والد بن گیا، اور دنیا کی کوئی طاقت اب اسے اس کی ولدیت نہیں چھین سکے گی۔ دوستو، میں تھا آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ اور ویڈیوز سے بھی لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل آصف علی ٹی وی پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ کیپ واچنگ اسد علی ٹی وی۔